ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس سے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اڑتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعا ساتوں آسمانوں کی پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والے کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ تو 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تمہاری نمازوں میں گرنے والے آنسو اللہ جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھی کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھنا وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھو اللہ نصیب بدل دے گا، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دے گا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے بہتر بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کی بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جب کسی چیز کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور آپ تہجد میں اللہ سے اسے مانگنے اٹھتے ہو تو جان لو، اللہ کو منانے اٹھتے ہو تو جان لو، پھر وہ غیب سے اسباب بنا ہی دیتا ہے تمہارے لیے، اور پھر جس چیز کی امید تم چھوڑ دیتے ہو اللہ اسے ممکن بنا کر تمہیں نواز بھی دیتا ہے۔ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، آپ کو وہ ضرور ملے گا جس کی طرف میں آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقرر وقت تک انتظار کرنا ہی صبر ہے۔ بہت سی دعاؤں میں ہم جلد بازی کرنے لگتے ہیں، جب رب سے مانگیں تو پھر مطمئن ہو کر انتظار کریں، کیونکہ دعا کے بعد صبر کو پکڑ کر رکھنا ہی عبادت ہے، اور خود کو جلد بازی سے جتنا روکو گے آپ کے فیصلے اتنے ہی جلدی اور بہترین ہوں گے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس چیز سے گزار کر جڑا کر تیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس چیز کے ذریعے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہترین وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ بھی دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، اور وہ تمہیں وہ سب واپس لوٹا بھی دے گا۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسند ہوتی ہیں۔
اسی لیے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تم سے دور ضرور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلتی نہیں ہیں، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بس قبولیت کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ کیا پتہ کس دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو، اور تمہاری وہ عزیز تر خواہش جسے لا حاصل جان کر تم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، وہ یوں ہی بن مانگے ہی مل جائے۔ وہ ان دلوں کو بھی قرار دیتا ہے جن کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ بہت ہی غور سے سنتا ہے، تو وہ اپنی کہانیاں کسی اور کو نہیں سناتے، بس صبر کرتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے یقین رکھو، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ تم کیا جانو کہ معجزے تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تم کیا جانو یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو۔ ارے تم کیا جانو کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو بے حد محبوب ہو۔ تم کیا جانو کہ جس پر دل کٹ رہا ہے، ان حالات پر شکوہ کرتے ہو، وہی تمہیں تمہاری منزل سے ملا دے۔ تم کیا جانو کہ خدا نے پہلے ہی سے تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز کو لکھا ہو، اور یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ کبھی کبھی کچھ دعائیں اتنی وقت لیتی ہیں کہ لگتا ہے اب شاید کبھی یہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ دل توکل سے روشن تو ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں وسوسوں کی سیاہی اس کو مدھم کر ہی دیتی ہے۔ ایسے لمحات میں اگر صبر سے کام لیا جائے نا، تو اللہ تعالیٰ پر اس سمت میں اپنی رحمتیں نازل فرما ہی دیتا ہے، جس کا تصور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس بات ساری توکل کی ہوتی ہے۔ اور جان لیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا، پل بھر میں زندگی کو بدل بھی دیتا ہے۔ میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتے دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی تو نہیں ہوتا نا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ بس تم انتظار کرنا، اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کی گھڑی آخری ہو، اس کے بعد جیت ہو تمہاری، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔